بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو آج کے اس اجلاس میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں ہم، اور آپ سب کا ہم انتہائی ممنون بھی ہیں کہ اس نئی جگہ کو آپ نے ڈھونڈ ڈانڈ کے اور اس گرمی میں آپ نے بر وقت پہنچنے کی کوشش کی، اس کے لیے ہم آپ کے نہایت احسان مند بھی ہیں۔ آج محبان اردو مردان کا 15واں اجلاس بھی ہے، 15 روزہ بھی ہے اور 15واں بھی ہے۔ بیچ میں جو ایک ماہ کی تعطیل آئی تو اس کے بعد یہ اب دوبارہ یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ باقاعدہ اس اجلاس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں مجیب زلمی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ آج کے اجلاس کی صدارت فضل مالک صاحب کریں گے، اور گور نویز صاحب آج اپنا انشائیہ کچھ مچھر کے بارے میں تنقید کے لیے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں پچھلے اجلاس کی رودات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ رواں سال ماہ رمضان سے قبل پرنسپل لیس محمد صاحب اور محبان اردو مردان کے باقی ممبران کے انتہائی اصرار پر محبان اردو کا 15 روزہ اجلاس ایک ہفتے کی تاخیر کے بعد، یعنی پچھلے اجلاس کے 22ویں روز 14/4/2021 کو پیر کے دن عصر کے وقت گورنمنٹ ہائی اسکول وکٹ گنج نمبر 2 مردان میں منعقد ہوا۔ صدارت لیس محمد صاحب نے کی، جبکہ تلاوت کلام پاک کی سعادت واجد علی صاحب کے حصے میں آئی۔ رودات سننے سے پیشتر گور نوید صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ تنظیم کو مزید فعال بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ماہانہ چندہ اکٹھا کرنے کا آغاز کر دیں، اور ان پیسوں سے تنظیم کے تحت ہونے والے اجلاسوں اور دوسری ادبی سرگرمیوں کے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ نیز تنظیم کے لیے ایک ایسی جگہ کا تعین کیا جائے جو صدر دفتر ہو۔ تمام اراکین نے ان تجاویز کو عملی شکل دینے کی حامی بھری۔ برسر روزگار افراد سے 500 اور طلباء سے 200 روپے ماہانہ چندہ اکٹھا کرنے پر اتفاق ہوا۔ مجلس میں موجود تمام شرکاء سے چندہ اکٹھا کیا گیا اور خزانچی نوید خان کے پاس جمع کیا گیا۔ ڈاکٹر میاں عالم سید صاحب اور پرنسپل لیس محمد صاحب نے نہایت فراخ دلی سے اپنے نجی کالج کو تنظیم کا صدر دفتر بنانے کی پیشکش کی، جس کو تمام شرکاء نے تہ دل سے قبول کیا، اور متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ کالج آف فزیکل ایجوکیشن مردان اس تنظیم کا مرکزی دفتر ہوگا اور آئندہ کے اجلاس وہاں منعقد کرائے جائیں گے۔ یہ ضروری امور طے پانے کے بعد امجد امید نے پچھلے اجلاس کی رودات پڑھ کر سنائی۔ عزیز عادل نے کہا کہ رودات نویسی کی داد دیتا ہوں، البتہ لفظ سوچ بچار لکھنا اور پڑھنا درست ہے۔ گور نوید نے کہا کہ اسی طرح شور غل کے بجائے شور غل پڑھنا چاہیے۔ سید بادشاہ جلالی صاحب نے رودات نویسی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اختصار اور جامعیت سے بھرپور ہے۔ ملک لیس محمد صاحب نے تلفظ کی کوتاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لفظ ایوان کی بجائے آوان پڑھنا درست ہے۔ نیز انہوں نے رودات نویس کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرائی کہ رودات میں اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ یہ کون سے اجلاس کی رودات ہیں۔ اس بحث کے اختتام پر کلیم خارجی صاحب نے اپنا افسانہ قطار ٹوٹتی ہے تنقید کے لیے پیش کیا۔ افسانے پر تنقید کا آغاز کرتے ہوئے عزیز عادل صاحب نے کہا کہ کلیم خارجی ماہر افسانہ نگار ہیں، لفظوں سے کھیلنا ان کا خاصہ ہے، بات سے بات نکالنے ہیں۔ افسانے کا پلاٹ انتہائی مربوط ہے، شروع سے لے کر آخر تک ایک تاثر ذہن کو جکڑے رکھتا ہے۔ افسانے کے عنوان سے عام عوام کی بے وقتی مراد ہے جو خواص کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ افسانہ مجموعی بے عزتی اور بے عزتی کی علامت کے طور پر سامنے آتا ہے، البتہ کنواں کودنے والا واقعہ اضافہ۔ انوار احمد شام نے افسانے کے موضوع کو طبقاتی کشمکش پر مبنی قرار دیا۔ کنواں کودنے والے واقعے کو مختصر کر کے لکھا جا سکتا تھا۔ ساگر مردانوی عزیز عادل اور شام سے اختلاف رائے رکھتے ہوئے بولے کہ اگر یہ واقعہ نکال دیا جائے تو افسانہ لکھنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔
افسانے میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عام عوام کی زندگی کا معیار کیا ہے. بار بار گون سے کے تکرار کو اگر علامتی پیرائے میں بیان کیا جاتا تو بہتر ہوتا. کلیم صاحب کو اوپر کی سطح پر جانے اور بڑے افسانہ نگار کی طرح وحدتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ موضوع بھی اچھا ہے. کلیم صاحب داد کے مستحق ہیں. نوید رحمان نے افسانے میں موجود انسانی بے وقتی کی طرف توجہ دلائی. کلیم صاحب کے کمال فنکاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جگہ جگہ مزاح کا خوبصورت استعمال بھی کیا گیا ہے. انداز بیان اور الفاظ عام فہم ہیں. سید بادشاہ جلالی صاحب نے افسانے کا مرکزی خیال طبقاتی کشمکش کو گردانا نیز طوالت کے کٹکنے کے بھی شاکی رہے. ڈاکٹر میر عالم سید صاحب نے کہا کہ افسانے میں ہمارے معاشرتی المیہ یعنی طبقاتی تضاد پر اچھی تنقید کی گئی ہے. کلیم صاحب کی ذہانت کی داد دیتا ہوں. واجد علی نے افسانے کے کچھ مبہم حصوں کی نشاندہی کی کہ کنواں کودنے اور بیچنے کے بعد وہ کردار سعودی عرب سے واپس کیوں آتا ہے. فاروق نے کنویں والے واقعے کی تعریف کی اور اسے رومن دیومالا سے جوڑتے ہوئے کہا کہ یہ توہم پرستی اور مجموعی بے حسی کی علامت ہے. ہمارے معاشرے کو حاجی گل جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. نوید خان نے افسانے کو ابہام سے مبرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ خارجی صاحب نے واضح انداز میں طبقاتی اونچ نیچ کو بیان کیا ہے. گوہر نوید نے حاجی گل کو افسانے کا فعال کردار قرار دیا. چوکیدار کی بے حسی میں اس قسم کے تمام لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو چائے پانی کے بغیر کسی کی مدد نہیں کرتے. ساتھ میں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس معاشرے میں طاقت کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے. جیسے وسپنی علاج گڑا امن کمزوری پسوال ناراضی نیز طوالت افسانے کی فنی کمزوری بن گئی ہے جسے مختصر کیا جا سکتا ہے. کلیم صاحب نے حاجی گل کے ذریعے ہم سب کو بیدار کرنے اور بے حسی ترک کرنے کی دعوت دی ہے. کامران دانش نے کلیم صاحب کی افسانہ نگاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ماحول اور فضا مرتب کر کے اس میں واقعات بن دیتے ہیں. آخر میں صاحب صدر نے بیس کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ میں کلیم صاحب کی افسانہ نگاری اور قرت کی داد دیتا ہوں کہ پورا افسانہ سنتے ہوئے ہماری توجہ نہیں بٹکی. افسانہ معاشرے کے مختلف رنگوں سے مزین ہے. حاجی گل کمزور طبقے کی نمائندگی کرتا ہے. خواص بغیر کسی مشکل کہ اپنا کام کر جاتے ہیں لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. جعلی پیروں کو بھی ہدف تنقید بنایا گیا ہے. علاج معالجے کی سہولتوں کے فقدان کی طرف بھی واضح اشارے کیے گئے ہیں جس سے عوام توہم پرستی کا شکار ہوئے ہیں. کنواں کودنے والے کو واپس آنے اور قطار میں کڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اسے آسانی سے پانی مل سکتا تھا. حاجی گل کا کردار بھی کئی سوالات کو جنم دیتا ہے. ابتدا میں نہایت بوڑھے نظر آنے والے حاجی گل میں اتنی توانائی کہاں سے آ جاتی ہے. باہر کے معاشرے کے اس مسئلے کو کمال فنکاری سے افسانے کے روپ میں پیش کرنے پر میں کلیم خارجی کو داد دیتا ہوں. دوسری نشست میں آزاد مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس میں انوار احمد شام، عزیز عادل، ساگر مردانوی، فضل مالک، کامران دانش، ڈاکٹر میر عالم سید، وقاص مومن، فاروق افضل، امجد امید، عمران ضمیر، واجد علی نے اشعار کے ذریعے اجلاس کی سنجیدگی کو رومان پرور فضا میں منقلب کر دیا اور شام کے دھندلکے میں چائے اور سموسوں سے لطف اٹھانے کے بعد اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا. صاحب صدر کی اجازت سے امجد صاحب نے اچھی رودادی کی ہے. کلیم صاحب کے افسانے پہ بہت طویل بحث ہوئی تھی اور اس طویل بحث کو اکٹھا کرنا اور ان کو اس طرح الفاظ کا روپ دے کے اس سے ایک جامع صورت لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس پہ ہم امجد امید صاحب کو داد دیتے ہیں. لیکن امجد صاحب نے ایک دو جگہوں پہ عام عوام اور عام عوام، یہ میرے خیال میں مجھے تھوڑا سا کٹک رہا ہے. بس عوام جب آ جاتا ہے تو بس پھر عام عوام کی ضرورت نہیں. باقی اصغر صاحب میں نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے لیکن تیز کا ہوتا ہے طویل ہے. اچھا سوالت تھوڑی سی ادھر کی جی. تین الفاظ میں نے لکھے ہیں جو کہ میری سمجھ کے مطابق صحیح طرف صحیح نہیں، آخر ٹھیک نہیں. جی ہو سکتا ہے کہ میں جی پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں. ایک یہ کہ انہوں نے رومن کہا. رومن جی یہ جو رومی ہوتا ہے روم، جی 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 تو اس کو اگر آپ نے رومن کہنا ہے تو یہ انگریزی لفظ ہے رومن. صحیح. تو اس کو میرے خیال میں رومن کہنا چاہیے یا رومی. ٹھیک ہے سر. یس سر. اور یہ کنواں
کھودنا اور کنواں کودنا یہ دو مختلف لفظ مجھے لگتے ہیں. صحیح. ایک کنواں کھودنا تو یس سر یس سر. اور کودنا تو اس میں چلا آپ کنویں میں ہاں بالکل. ٹھیک. تو اب ٹھیک ہے جی. اور ایک آپ نے کوئی لفظ شاید مشاق کہا ہے اور انہوں نے مشتاق کہا. مشاق ماہر. یہ بالکل زبردست. جی اچھا متفقہ. ایک دو لفظ ہے نمبر شمار کے لحاظ سے لفظ کا آتا ہے 15ویں جی صحیح. 15ویں. یہ پوزیشن کے لیے ٹھیک. ہاں 15ویں نمبر پہ. پڑھنا چاہیے بشار مشتاق والا تو ہو گیا. ٹھیک ایک اور اس منج کا بھی لفظ تھا آپ نے بڑا بڑا کیا ٹھیک ہے سر. آپ کے اوپر بڑھو تو قلم اس کی غلط کیا ہے وہ تو گزارش بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے اس میں. صحیح. گزارش بھی کی ہے آپ اس کی بات آپ ریپیٹ کریں اور مائک میں کیا جائے گا ٹیپ میں. کون سی جی؟ سر کی بات آپ ریپیٹ کریں. سر نے یہ کہا کہ منعقد ہے، لفظ منعقد نہیں ہے، یہ 15ویں ہے. آپ نے 15واں کہا، 15ویں کہا. یہ بالکل 15ویں ہے. بالکل صحیح بات ہے. عزیز عادل صاحب نے یہ مائک میں دوں گا یار. ٹھیک ہے جی. خیر ہے. مزید کوئی ساتھی صدر مجھے آج پتہ لگا کہ تیز. ترین رودات لکھی گئی ہے. امرت صاحب نے لکھی ہے یا جس نے بھی لکھی ہے بہترین رودات میں یاد دیتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. بس یہ چیزیں تھی جو ساتھیوں نے بیان کی. ایک چیز جو مجھے کھٹک رہی ہے وہ کہ وہ تلفظ جاننا چاہتا ہوں. جی جی جی. البتہ ہے یا البتہ ہے؟ دونوں طرف سے استعمال ہے. بساؤ کا شرط کو ہٹا کے البتہ وہ پڑھا جاتا ہے اور بولا بھی جاتا ہے. درست تلفظ جو ہے وہ ہے البتہ. 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 ٹھیک ہے. بہترین رودات تھی. بسم اللہ گزی انشاءاللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر کی اجازت سے آج کا جو انشائیہ ہے کچھ مچھر کے بارے میں. انسان دنیا کی ہر چیز کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانے میں لطف و سرور محسوس کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اتنے وسائل دسترس میں ہونے اور اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ مچھر کو قابو کیوں نہ کر سکا. جب مچھر کو علم ہوا کہ حضرت انسان صرف زبانی جمع خرچ سے جیو اور جینے دو کے اصولوں کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اور در پردہ اس کو صفحہ دہر سے مٹانے پر تلا ہوا ہے اور اس سے زندگی کا حق چھینا جا رہا ہے، اور مچھر مار ادویات کے علاوہ موٹین اور دیگر تباہ کن اسپرے کے استعمال سے اس کی زندگی جیرند بنا رہا ہے، تو اس نے اپنی مدافعت کے لیے ڈینگی کی جدید نسل کی افزائش کی اور سائنس کی ترقی اور میڈیکل میں اس کی ساری پیش رفت کو تشت ازبام کر دیا. مچھروں میں بن بنانے کی ذمہ داری نر کی ہے، لیکن کاٹنے کا فریضہ مادہ بخیر و عافیت سر انجام دیتی ہے، کیونکہ اسے انڈوں سے بچے پیدا کرنے کے لیے انسانی خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے. گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں نے مچھروں کی مصروفیات میں اضافہ کر دیا ہے اور اب یہ سال 12 مہینے مصروف رہتے ہیں. حالانکہ پہلے یہ نومبر تا جنوری لمبی رخصت پر کراچی چلے جاتے تھے اور باقی کا پاکستان لمبی تان کر سوتا تھا. کہا جاتا ہے کہ جو سوتا ہے وہ ہمیشہ کھوتا ہے. اس لیے وطن عزیز میں سستی اور کاہلی کے ساتھ ساتھ کھوتوں کی تعداد میں اضافہ کرنے میں مچھروں کا کافی ہاتھ ہے. جس طرح ہمارے ہاں امن و امان کی ابتر صورتحال کی وجہ سے ہر وقت ایمرجنسی لگی ہوتی ہے اور پولیس اور ڈاکٹروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں، اسی طرح مچھروں کا کمانڈر بھی مچھروں کی چھٹیاں منسوخ کر کے انہیں ہر وقت ڈیوٹی پر حاضر رہنے اور کسی بھی انسان سے نمٹنے کے احکامات صادر فرماتے رہتے ہیں. نسل کشی کے علاوہ دواساز کمپنی کے مالکان کو بھی مچھروں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اگر مچھر کا وجود نہ ہوتا تو شاید دواساز کمپنیوں کے وجود بلکہ ان میں کام کرنے والے لاکھوں انسانوں کے اپنے وجود خطرے میں پڑ جاتے. ادھر پشے انسان پر یلغار کر دیتے ہیں اور ملیریا، ہیضہ اور کئی قسم کی موذر اور جان لیوا بیماریاں پھیلا دیتے ہیں. ادھر چیختا چلاتا اور آہ و بکا کرتا ہوا انسان
ڈاکٹروں کے پاس اپنا دکھلا لے جاتے ہیں، لیکن دواساز کمپنیوں کے مالکان نے ڈاکٹروں کو بھاری بھرکم تحفے تحائف دے کر اور ارباب بست و کشاد سے ساز باز کر کے ان پریشان حال انسانوں کی کھال ادھیڑنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک طرف روتی بصورتی اور دکھی انسانیت حیات و موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتی ہے، اور دوسری طرف عطائی قصائی بن کر رہی صحیح کسر پوری کر لیتے ہیں۔ مچھر پہلے رات کی تاریکی میں بزدل دشمن کی طرح چھپ کے وار کرتا تھا، لیکن اب وہ دن دہاڑے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آتا ہے، ایمبولینس جیسا الارم خبردار اور ہوشیار کی سیٹی بجاتا ہے، لیکن ہم لاکھ کوششوں اور تدبیروں سے بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ مچھر سے سیکھے شیوائے مردانگی کوئی، مچھر سے سیکھے شیوائے مردانگی کوئی، جب قصد خوں پہ آئے تو پہلے پکار دے۔ البتہ دن کے اجالے سے وہ مکی کے حق میں دستبردار ہوتا ہے اور اپنی ساری توجہ رات کی تاریکی پر مبذول کرا دیتا ہے۔ اس کی پیدائش اور افزائش کے راستے اور طریقے مسدود اور محدود کرنے کے باوجود ہم اس کی تخلیق روک سکتے ہیں، نہ بہبود آبادی والوں کی طرح زیادہ بچوں کی پیدائش پر اسے ٹوک سکتے ہیں۔ اور جب ہمارے سارے ہم وطنوں نے آج تک بہبود آبادی والوں کی ہر نصیحت اور ہر انتباہ کو جوتے کی نوک پر رکھ کر نہ صرف نکاح بلکہ نکاح ثانی تک میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، اور صرف بچوں کی خاطر بعض سے تمظریف دل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی منقوہہ سے آخری سانس تک عقد وفاداری نبھاتے ہیں، تو پھر مچھروں سے کیا شکوہ؟ نتیجہ دوسرے واشنگ پاؤڈر، بونس اور ایریل سے بھی زیادہ شفاف ہے کہ مچھر اور پاکستانی دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کے ہنر میں سب سے آگے ہیں۔ مچھر کے لیے جغرافیائی اور فضائی حدود بھی کوئی معنی نہیں رکھتے، بس جہاں جانور یا انسان کی بو سونگی منہ اٹھا کے اور پر پھیلا کے اس سمت سفر باندھا، یہ جا اور وہ جا، امریکی ڈرون کی طرح اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح ڈرون ہر گنہگار کے ساتھ بے گناہ کو بھی لقمہ اجل بنا دیتا ہے، اسی طرح مچھر بھی اپنی یورش کے دوران جب محمود و ایاز کو ایک ہی سب میں کھڑے دیکھتا ہے تو سب کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کرتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بخشتا۔ اس لیے نہ صرف اسے 100% کامیابی سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے، بلکہ بین الاقوامی برادری کی لعن طعن اور اقوام متحدہ کی نام نہاد قراردادوں کا بھی اسے خوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک طرف مچھر سے زیادہ مریض ایڑیاں رگڑتا ہے اور دوسری طرف مچھر اپنے ہم جنسوں کے ساتھ فتح کا جشن منا رہا ہوتا ہے۔ مچھر کی زندگی کے دیگر اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو امریکی اور روسی افواج کی طرح واپس بھاگ کر وہاں کے لوگوں کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ وہاں مستقل بنیادوں پر رہتی دنیا تک قیام پذیر ہو جاتا ہے۔ شاید یہ اصول اس نے تاریخ اسلام سے اخذ کیا ہو کہ ہر ملک ما است کا نعرہ لگا کر مسلمانوں اور خاص طور پر مغلوں نے اپنے مفتوحہ علاقوں کو نہ صرف اپنے پاس رکھا بلکہ حقوق اور فرائض تک سے بھی غافل نہیں رہے۔ وہ اول الذکر کو اپنے پاس رکھ کر اور مؤخر الذکر کو دوسروں میں بانٹ کر ان کی بجاوری کی تلقین کرتے رہے۔ چنانچہ جس طرح مغلوں کا شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد ہمارے لیے عظمت رفتہ کی زندہ مثالیں ہیں، اسی طرح آج بھی ہمارے حکمران پہلے ہماری گٹھی میں اور بعد میں فرائض کا درس ہر کتاب اور ہر نصاب میں شامل کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زندگی بھر کا روگ بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچھو کا کاٹا روتا اور سانپ کا کاٹا سوتا ہے، لیکن مچھر کا کاٹا روتا ہے نہ سوتا ہے، بلکہ سونے، جاگنے، رونے اور ہنسنے کے درمیان ایک اور کیفیت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جس طرح الفاظ کے دانت نہیں ہوتے لیکن ان کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے، بعینی ہی مچھر بھی کانے اور دکھانے کے دانتوں سے بھی نیاز، جن سے مخالف کو تکنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ مچھر عالمی مساوات کا علمبردار ہے، اس کی وسیع المشربی مثالی ہے۔ حد بندیاں اور مذہبی پابندیاں اس کو اپنے مقاصد کے حصول سے کبھی بھی باز نہیں رکھ سکتے۔ ذات پات اور طبقاتی اونچ نیچ کا وہ بالکل قائل نہیں، اور لسانی و علاقائی تعصب کو وہ سرے سے خاطر میں نہیں لاتا۔ جن اصولوں کے تحت مچھر زندگی کی پہلی صبح
یا شاید رات کا آغاز کرتا ہے، آخری سانس تک ان پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اس سے سریمو انحراف نہیں کرتا۔ ایک دن ایک عمر رسیدہ اور گھاٹ مچھر سے سر چارپائی ہماری مڈ بھیڑ ہو گئی۔ ہم نے موقع غنیمت جان کر ایک ہی سانس میں اس پر الزامات کی بوچار کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، اسی انسان کی عظمت کے سامنے فرشتوں نے سر جھکایا ہے، اور یہ خیمہ افلاک اسی کے دم سے قائم ہے، اور یہ ایک ہی جسم میں فرش سے عرش پر قدم رکھ چکا ہے، لیکن تم ایک حقیر اور معمولی چیز ہو کر اس کی اشرف المخلوقانہ حیثیت کو چیلنج کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ مچھر نے دست بستہ عرض کی کہ آپ سے پہلے آپ ہی کے ایک ہم خیال قلمکار بھائی خواجہ حسن نظامی نے کئی اشرے پہلے میری زندگی اور جد و جہد بلکہ کام اور کارناموں کے بارے میں اپنے ذرعی خیالات کا اظہار کیا تھا، لیکن کسی کے کان پر جو تک نہیں رینگی۔ اب اگر آپ نے اتنی مصروفیت میں وقت نکال کر میری ترجمانی کی ٹھان لی ہے تو اس کے لیے میں اور میرا سارا قبیلہ شکر گزار ہے، لیکن اب اگر جان کی امان پاؤں تو مزید کچھ عرض کرتا چلوں۔ ہم نے اسبات میں سر ہلایا تو ہمارے استفسار پر اس نے خون نگلنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر کے خون اگلنا شروع کر دیا۔ اس کی زبانی ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ اس کا پسندیدہ شہر کراچی ہے، کیونکہ وہاں پر اس نے مالکانہ حقوق پر مچھر کالونی کے نام سے اپنی ایک الگ ریاست بھی قائم کی ہے۔ اس نو گو ایریا میں ہر حکومتی ریٹ کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ جب ہم نے اس کی ناانصافیوں اور نوع انسان پر اس کے بے شمار مظالم کی فہرست اس کے سامنے رکھی تو وہ یوں گویا ہوئے کہ نہ ہم دودھ کے جلے ہوئے ہیں اور نہ دودھ کے دلے ہوئے، لیکن اپنی دفاع اور بقا کی فکر کرنا ہر ذی روح کیا فطری حق ہے، اور اسے خالق کائنات نے دیا ہے۔ جب آپ ہم سے یہ حق چھیننے کی کوشش کریں گے تو جوابی کارروائی کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جب انسان کسی چیز کو چشم حقارت سے دیکھتا ہے تو وہ ضرور ترقی کر جاتی ہے۔ انسان ہمیں بھی ایک حقیر پرندہ سمجھ کر ہر وقت ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے، اور یہی ہماری روز افزوں ترقی کا راز ہے کہ ہمیں اپنی اوقات یاد رہتی ہے۔ لیکن انسان کا حافظہ بہت کمزور ہے اور وہ بہت جلد اپنا ماضی بھلا دیتا ہے۔ جب اسے ذرا سی دولت اور شہرت ملتی ہے تو وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور کسی کو خاطر میں لائے بغیر دنیا کو اپنے پیروں تلے روننے نکل پڑتا ہے، لیکن بہت جلد اوندے منہ گر کر مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد منافقت کی جتنی بھی چھاونیاں تعمیر کرے، جھوٹ کے جتنے بھی قلعے بنائے، دھوکہ دہی کی جتنی بھی دیواریں کھڑی کرے، کتنی بھی دوائیاں، مچھردانیاں اور جالیاں استعمال میں لائیں، ان سے وہ ہمارے جذبہ مسابقت کو شکست نہیں دے سکتے۔ ان کی اپنی تاریخ شکستوں اور ہتھیار ڈالوں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہوس زر کے ساتھ ہوس زن اور زمین کی زرخیزی نے اوروں کا تو کیا ذکر، خود مسلمانوں کی شب بیداری اور سحرخیزی کو سب سے زیادہ متاثر کر رکھا ہے، اور وہ آداب خود آگاہی سے باخبر ہونے کے باوجود صرف مچھر کے خلاف عوامی آگاہی مہم میں شب و روز مصروف رہتا ہے۔ اس لیے تو مچھر ہر منافق نمازی کے پیروں کو چومتا ہے، اور خاص طور پر مولوی صاحب کے ساتھ تو خصوصی عقیدت کا برتاؤ کرتا ہے، اور شدت عقیدت سے اس کے دست مبارک اور چہرہ اقدس کے طواف میں روحانی مسرت محسوس کرتا ہے۔ مچھر نام کی بجائے کام کو پہلی ترجیح دیتا ہے، اور نمود و نمائش کے رویے اور خود ستائش کے جذبے انسان کے سپرد کر کے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے میں ایسے مگن ہو جاتا ہے کہ انسان کے کانوں کے ساتھ اس کے رونگٹے تک کڑے کر دیتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو باری باری۔ جناب پروفیسر گوہر رحمان نوید صاحب کا یہ انشائیہ ہم نے سنا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بہت ساری معاشرتی برائیوں پر تنقید بھی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں یہ پڑھ رہا تھا تو دل میں کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن جب دو تین جملے
आगे चला जाता था तो नवीद साहब का कमाल ये है कि वो बात उसी में इन्होंने तहरीर की है। मिसाल के तौर पर नसरकुशी के अलावा दवासाज कंपनी और इसमें इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये मच्छर जो है ये बेफायदा नहीं है। और अगर डॉक्टर मीर आलम सैद साहब को याद हो तो जब हम एमएड कर रहे थे तो उसमें हमारी मैडम थी आशा शफीक, वो हमें फिलासफी पढ़ाया करती थी। उन्होंने फिलासफी में ये कहा था कि बाज़ चीज़ें जो हैं इसकी तख्लीक की, इसके बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई फ़ायदा इसका नहीं होता। मिसाल के तौर पर उन्होंने बाकायदा मिसाल लिख दी, मिसाल के तौर पर मॉस्कीटो या मच्छर, इसका क्या फ़ायदा है? तो डॉक्टर साहब को याद है मैंने कहा कि मैडम इसका तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसी एक मच्छर से बहुत सारे कारखाने चलते हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार लगा हुआ है। तो ये इसकी बहुत सारी मतलब है कि मच्छर की बहुत सारे फवायद भी हो सकते हैं। तो वो जो मेरे दिल में था इन्होंने यहाँ पे बयान किया। फिर अभी मैं इन्होंने जो शेर लिखा है, मैं वहाँ पे अभी पहुँचा नहीं था, तो मैंने यहाँ पर लिख भी लिया कि मच्छर से सीखे शेव मर्दाना की कोई, जब क़स्द खून को आए तो पहले पुकार दे। तो मैंने ये लिखा कि ये मैं डॉक्टर प्रोफेसर साहब को बताऊंगा कि ये शेर अगर आप इसमें आप लिख देते तो, लेकिन उन्होंने वो पहले से इधर लिख दिए। तो इस तरह ये जो मच्छर के तख्लीक के बारे में, तो ये तो कुरान पाक की एक आयत भी है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बगैर फायदे के पैदा नहीं की है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कोई भी चीज जो है ये बगैर फायदा की नहीं है। तो इसमें जनाब प्रोफेसर साहब ने बहुत सारी जो मुआशरती किरदार हैं या मुख्तलिफ बुराइयां हैं उन पर कदम उठाया है। अलबत्ता एक बात है कि इसमें इन्होंने बाज़ चीज़ों के जो कंपनियां हैं, जो नाम हैं तिजारती नाम, मिसाल के तौर पर इन्होंने जो है ये मोटिन या इसी तरह ये एरियल है या बोनस है, तो ये जो है ये पता नहीं कि इन कंपनियों ने प्रोफेसर साहब को कोई मुआवजा दिया है नहीं, क्योंकि आज का हमारा कलमकार भी जो है वो इश्तिहार के लिए कदम चलाता है। तो लेकिन अगर दिया है तो फिर तो ठीक है, वैसे अगर आपको दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिए हैं तो फिर आप इस किस्म की खामखाई उनकी जो है एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात अगर एक आम आदमी कहता है तो वो और बात होती है, वो आम बात होती है, लेकिन अगर प्रोफेसर साहब की तरह का इंसान, वज़ा क़ज़ा का इंसान अगर कोई बात कहता है तो फिर वो आम बात नहीं होती। इसलिए जो बड़े लोग होते हैं, आप लोग होते हैं, आपको अपने अल्फाज में भी बड़ा मुहतात होना चाहिए। आपके अल्फाज को जो है वो अहमियत दी जाती। तो ये लंबी रुखसत पर कराची चले जाते हैं, तो मैंने इधर लिखा मच्छर कॉलोनी क्यों नहीं लिखा, लेकिन बाद में आखिर में जाकर इन्होंने तो इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, वो इसने सब कुछ जो है पहले लिखा है। तो मैं आखिर में सिर्फ यही एक शेर जो कि आमतौर पर पढ़ी जाती है वो है, देख के ना तहरीर की इज्जत के जो उसने देखा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, क्योंकि बस मेरे दिल की बात है इन्होंने इस मजमून में लिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत खूबसूरत आपने इंशाइया लिखा। थैंक यू। जो नवीद साहब का इंशाइया ज़बरदस्त है। इसमें चंद चीज़ें मेरे ख्याल में मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले ये कि ये उसने लिखा है कि इंशाइया, लेकिन इसका सारा अंदाज मजमून जैसा है, इसमें तसलसल है, इसमें गुरेज की कमी है। गुरेज आपको नज़र नहीं आता कि यहाँ अपने मौजू से हट जाए और वापस इंशाइया का यही अंदाज है, इसमें आपको हमें नज़र नहीं आता। दूसरे इसमें इंकिशाफ ज़ात की कमी है, अपनी ज़ात के हवाले से मच्छर के साथ अपने तजर्बे को बयान नहीं किया गया है। और दूसरा ये कि
اس میں براہ راست انداز اپنایا ہے. یا یہ روس اور امریکہ کا ذکر کرتا ہے کہ وہ سامراج، یہاں میرے خیال میں سامراجی قوت ہے لکھنا چاہیے تھا، یعنی روس اور امریکہ کا نام نہیں لینا چاہیے تھا. انشائیہ میں آپ کسی کا نام نہیں لیتے بلکہ آپ اشاروں کے نام میں بات کرتے، تو قاری خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ کس کے بارے میں. تو آپ اگر روس اور امریکہ کی بجائے سامراجی قوتوں کا نام استعمال کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ کوئی لوگوں کے بات کس کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ طویل ہے لیکن براہ راست انداز اختیار کیا گیا ہے. اس کی خوبیاں بھی میں نے نوٹ کی ہے. خوبیاں اس کی یہ ہے کہ اس میں طنز و مزاح کے ذریعے معاشرتی برائیوں کو ادب بنایا گیا ہے، یعنی دواساز کرنے کی جعلی کارروائیاں، ڈاکٹروں کے ساتھ ان کا میل جول اور عوام کو نقصان پہنچانا. اس کو منافق نمازیوں کی بات کی گئی ہے کہ ہم یا کا نعبد و یا کا نستعین تو کہہ دیں، لیکن جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، یعنی ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو اس کو اجاگر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں گورنر نوید صاحب کے اسلوب پر بات نہیں کروں گا کہ یہ خود اہل زبان ہے، لیکن 2-3 الفاظ اس نے میرے خیال میں غلط پڑے. یعنی اس نے کہا بوچاڑ، یہ بوچاڑ ہے، بی کے اوپر زبر ہے. یہ تو کتاب کی غلطی ہے نا. تو اس نے کہا کہ بوچاڑ، یہ بوچاڑ ہے، بی کے اوپر زبر ہے. اور اس نے کہا کہ مچھر ایک پرندہ ہے، تو مچھر میرے خیال میں حشرات ہے، یہ پرندہ نہیں ہے. تو اس نے مزاح سے جو الفاظ جوڑے ہیں، میں اس کو آپ کو یہ مچھر اور پاکستانی دنیا بھر میں زیادہ بچے پیدا کرنے کے ہنر میں آگے ہے. بہترین جملہ ہے. اسی طرح اقوام متحدہ کی کارکردگی تو ہمارے سامنے اس کو بھی پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ لفظوں سے بھرپور اس نے چاشنی پیدا کی ہے، یعنی عطائی اور کسائی، مزدود اور محدود، جغرافیائی اور فضائی، نام اور کام، اس طرح کے ہمکاتی الفاظ سے اس نے خوبصورتی پیدا کی ہے. باقی انشائیہ جو ہے اس کو میں داد دیتا ہوں، بہترین انشائیہ ہے. شروع کا پہلا لفظ، پہلی لائن میں متی کا لفظ آپ نے بولا، وہ ہے متی. پھر اس کے بعد مچھر کو علم ہوا. یہ فرضی ہے میرے خیال میں، کیونکہ مچھر کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس سے پہلے آپ نے املا کی غلطی ہے، پتہ جو لکھا ہے کے ساتھ، وہ الف کے ساتھ ہے. پتہ، دونوں کے پتے معلوم ہونا پہلی لائن میں. پھر آپ نے در پردہ ایک لفظ پڑھا، وہ در پردہ ہے. اس کے بعد ان ناموں پہ دو بات ہو گئی، موٹین وغیرہ پہ، تو وہ حذف کرنے چاہیے، اس کی بجائے عام کوائل وغیرہ یا ٹکیا اس طرح کے الفاظ بدل آئے. یہ جملے ذرا سے بدلنے پڑیں گے. ایک جگہ پہ آپ نے لکھا ہے دوسرے پیراگراف کی پہلی لائن میں، لیکن کاٹنے کا فریضہ مادہ بخیر و عافیت سر انجام دیتی ہے. بخیر و عافیت بہت زیادہ مثبت ہے. یہاں پہ آپ کو چاہیے تھا کہ لفظ وہ لاتے بطریق احسن. پھر دوسری لائن میں اسی میں موسمیاتی لکھا ہوا ہے. موسمیاتی کا لفظ اگرچہ استعمال ہو رہا ہے، یہ غلط ہے. موسم سے اشتقاق کیا گیا ہے. اس کا لفظ آ رہا ہے موسمیائی، تے کی جگہ حمزہ آئے گا. موسمیائی یہ نکال بھی سکتے ہیں موسمائی، لیکن زیادہ تر یہ موسمیائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر اسی پیراگراف میں آپ نے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو سوتا ہے وہ ہمیشہ کھوتا ہے. یہاں تصریف کی گئی ہے، ان بات بڑھائی گئی ہے، تو یہ روزمرہ تھوڑا سا بگڑ گیا ہے. ہمیشہ کی بجائے اس کو پلین کر لیں. تیسرے پیراگراف میں اگر مچھر کا وجود نہ ہوتا تو شاید دواساز کمپنیوں کے وجود بلکہ ان میں کام کرنے والے لاکھوں انسانوں کے اپنے وجود خطرے میں پڑ جاتے. یہ لفظی صنعت گری ہے جو مزاح پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا زبردست ہے، اس کی میں وہ تحسین کرتا ہوں. اس کے بعد اسی پیراگراف میں تیسری لائن میں لفظ ہے آہو بکا آپ نے پڑھا، یہ ہے آہو بکا. چوتھی لائن میں پریشان حال آپ نے پڑھا. یہ لفظ عموماً ہم پریشان استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ پریشان نہیں ہے، یہ پریشان ہے. رے کے نیچے زیر ہے، پریشان. مچھروں کا دن دہاڑے آنا، معمول میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہو. چوتھا جو پیراگراف ہے، لیکن اب وہ دن دہاڑے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تھوڑا سا کٹک رہا ہے مجھے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. آپ نے اگر دن کو دیکھا ہو، آخری لائن میں، بالکل آخری لائن جو مضمون ختم ہو انشائیہ ختم ہوتا ہے، تو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. یہاں پہ واحد نہیں آتا، کر دیتا ہے، کر دیتے ہیں آپ نے لکھا ہے. انسانوں کے کانوں کے ساتھ اس کے
उसके रोंगटे खड़े कर देता है। मच्छर वाहिद का इस्तेमाल है, फाइल जो है वो वाहिद है। जनाब इस सदर की इजाज़त से, लेकिन मैं इंशाइया का बेहद तारीफ़ करता हूँ। मैंने पहली दफ़ा भी देखा था, पढ़ा था कल 2 साल पहले। हुकूमत पर भरपूर तनकीद की गई है, हुकूमत वक्त पर जिस तरह मसावत की बात की गई है, महमूद और अयास की बात की गई है, बेहतरीन तराकीब इस्तेमाल की गई है, जगह ब जगह इसमें खूबसूरती पैदा किया है। और बात से बात निकालना तो प्रोफेसर साहब की हुनर है। और इंशाइया है जिस तरह वो मगा खरकता वगैरह वगैरह, उसी तरह जानदार इंशाइया नहीं है। वो जितने जानदार थे उसमें बात से बात निकालते थे और जिस तरह वो भरपूर अंदाज से पेश करते थे उसी तरह जानदार नहीं, लेकिन बहुत से इंशाइया निगारों से बेहतरीन है। जिस तरह हम देख सकते हैं जो इंशाइया का अपने आप को इंशाइया का बाबा आदम समझते हैं, वो वज़ीर आगा साहब उसी तरह के इंशाइया का अंदाज है, उसी तरह का स्टाइल है। जिस तरह हम रूरल पढ़ते हैं या वगैरह दूसरे इंशाइया पढ़ते हैं, ऐसी बेहतरीन। जिस तरह दिन दहाड़े का आना, अजीज़ आदिल साहब ने कहा कि दिन दहाड़े भी हो सकते हैं, बहुत से मच्छर होते हैं जो नया दौर है और इसमें हो सकते हैं इस तरह दिन दहाड़े हमारे इलाकों में हो सकता है, हमें बीमारियाँ फैलाते हैं। आप शहर में रहते इसीलिए नहीं होते, वो काटलंग और लूलपड़ में बहुत होते हैं। बेहतरीन इंशाइया है और मैं दाद देता हूँ। अजीज़ आदिल साहब से माजरत चाहता हूँ। जनाब सदर साहब की इजाज़त से, हर किस्म के अदब पारे जो है ना वो 3 मौज़ूआत के गिर्द घूमते हैं, खुदा, इंसान और कायनात। अब इन मौज़ूआत के चुनाव के लिए हर इंसान जो है ना अपने बस के मुताबिक कोशिश करता है। नसर के मैदान में अपनी इनफरादियत बरकरार रखना, मुस्बत किस्म के जो है ना मवाद लिखना, ये जान जोखों का काम है। गौहर रहमान नवीद साहब का एक खासा है कि उन्होंने नसर के मैदान में अपने लिए एक अलग पहचान बना रखी है। इंशाइया के जो फ़नी लवाज़िमात है उन सब पर जो है ना मेरे ख्याल में ये पूरा उतरते हैं। इनकी शापिज़ात जो है ना इसमें बदरजात मौजूद है। इसके अलावा हाँ, अगर उन्वान के बारे में अगर वो दोबारा जो है ना ज़रसानी कर ले कुछ मच्छर के बारे में तो ठीक रहेगा। उनके तर्ज़ उसलूब का एक अच्छा हासा ये भी है कि वो शौकत अल्फाज की बजाय हुस्न मानी पर जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर देते हैं। सर अपने जो पैगाम को जो है ना वो बेहतरीन अंदाज में क़ारी तक पहुँचाने का हुनर जानते। मैं सिर्फ गौहर नवीद साहब के इस इंशाई पे उसकी तवज्जो एक बहुत ही तवील ज़माने की तरफ कहना चाहता हूँ कि दौरे ज़ियाउल हक़ के दौर में इन मच्छरों पे स्प्रे किया जाता था ऊपर हवाई जहाज़ के ज़रिए, और ये सारे हम जो फरियाद करते हैं छोटे बड़े दिन और रात, आपने दिन को भी इसको अपना दुश्मन करा दिया है। हालांकि ये रात की तारीकी में बड़ा मज़ा देते हैं इंसानों को काटने की। उसके रह मकबर पे हमने पूछा कि ये क्यों बंद हुआ, वो फ़िज़ाई जो दवाई उस पर स्प्रे किया जाता था तो वो क्यों ख़त्म हुआ। उसके जवाब में हमें मिला बहुत बड़े तजुर्बेकार लोगों से कि ये किसी मक्खी रखने वाले जो होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही मिठास मगज़बान जी, उन्होंने मुकदमा लड़ा था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि स्प्रे को ख़त्म कर लो। तो तब से इन मच्छरों ने ये बदमाशी शुरू की है और हमारे साथ ये नखरे कर रहे हैं। वरना वैसे इंशाअल्लाह बहुत ही अजीम है, बहुत ही खूबसूरत है। सदर की इजाज़त से सारी बातें तो लेस मोहम्मद साहब ने और अजीज़ आदिल साहब ने और फिर अज़हर नसीम साहब ने कर दी जो मैं कहना चाहता था। मैं सबसे पहले सर की जो क़िरात है वो जिस तरह अल्फाज को पढ़ते हैं उसकी बहुत दाद देता हूँ। इस पूरे इंशाइये में उन्होंने बहुत खूबसूरती से अल्फाज की अदायगी का ख़याल रखा है। उसके बाद चंद चीज़ें जो मैंने नोट की है, पहले पैराग्राफ में और रहा है का बहुत तकरार आया है, उससे बचने की ज़रूरत है। और ये इसलिए शायद आया है कि ये जो पहला पैराग्राफ होता है, जिस तरह बंदा गज़ल के लिए मतला बाज़ औक़ात तराशता है तो उसमें ज़बरदस्ती और वो आवर्द आ जाता है, तो इसमें भी ऐसा हुआ है थोड़ा सा। फिर इसी में ये जो आखिरी जुमला है डेंगू की जदीद नस्ल की अफजाइश की, तो ये एक नई चीज़ सामने आती है ना, ये इनका अपना तज्ज़िया है कि इन चीज़ों ने फिर अब डेंगू को पैदा कर दिया है। इसके साथ साथ जो अल्फाज के साथ खेलना है उस पर बात कर दी अज़हर नसीम साहब ने कि अताई कसाई दूध के जले और दुले, खून निगलना और खून उगलना,
تو یہ ان کا بہت بڑا خاصہ ہے. سر کی جتنی بھی تحریریں میں دیکھتا تو ان چیزوں سے میں بہت متاثر ہوتا ہوں. تو یہاں پر بھی وہ ہے. اور ایک اور بات انہوں نے جو اپنی تجزیے سے نکالی ہے وہ یہ کہ مچھر مساوات کا سبق دیتا ہے، وہ سب کو برابر کاٹتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ایاز ہے یا محمود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو جگہ پہ جو یہ مستقل بنیادوں پر رہتی دنیا تک، تو یہاں پر مستقل بنیادوں پر تک بات ٹھیک تھی. رہتی دنیا تک تو اب یہ آپ اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا، ناممکن سی بات ہے نا. مچھر کی زندگی تو ویسی بھی بہت قلیل ہوتی ہے اور پھر رہتی دنیا تک وہ کسی جگہ پہ رہ نہیں پاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ مڈ بیڑ، تو اس لفظ کو میں کبھی کسی سے مڈ بیڑ سنتا ہوں، کوئی مڈ بیڑ کہتا ہے. عزیز عادل صاحب سے اس پر میں تھوڑی سی رائے. مڈ بیڑ ہے، اچھا. اور وہاں پہ ایک جگہ پہ یہ بھی ہے، اور یہ اچھا، اور یہ خیمہ افلاک، تو یہاں وہاں پہ یہ کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اور خیمہ افلاک، وہاں پر بات ٹھیک تھی نا. تو یہ چند باتیں تھی. باقی سر کا انشاء بہت اچھا تھا، ان کی قرأت بھی اچھی تھی، ان کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر کی اجازت سے یہاں پر گوہر نوید صاحب نے ایک معاشرتی علمیہ کی طرف اشارہ کیا ہے. جو آج کل دواساز کمپنیاں ہیں تو یہ ڈاکٹروں کو جو تحفے تحائف دیتے ہیں، کچھ لالچ دیتے ہیں گاڑیوں وغیرہ کی، تو ان سے جو بعض ڈاکٹر حضرات ہیں، سب نہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ مریض کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے جو تحفے تحائف ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر جو ہے نا مریض ٹھیک نہیں ہوتا اور ان کے جو مال و دولت ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. باقی جو ہے نا زبردست انشائیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے یا میرے حساب سے انہوں نے جو بھی لکھا ہے یا جس طرح انہوں نے پڑھا ہے بہت زبردست پڑھا ہے، زبردست لکھا ہے. مچھر کے حوالے سے گورنر نوید صاحب نے اپنے سماج سے لے کر سامراج تک ساروں کو نشانہ بنایا ہے. میں تو داد دوں گا. کوتے کا مسئلہ، کوتا بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے انہوں نے. دو معنوں میں زومانی استعمال زومانی کیا ہے. اجلاس کا پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچتا ہے.